اگر تو نے 6 ماہ کے بیٹے کے حلق سے تیر نکالا ہوتا تب تجھے پتا چلتا دین کیسے ہم تک پہنچا ہے. نہیں جانتے. خدا کی قسم میرے حسین نے اپنے بھتیجے حضرت قاسم کے ٹکڑے جب کربلا کے میدان میں گئے تھے تو خاک میں ٹکڑے ملا دیے گئے تھے. حضرت قاسم کے جسم کے ٹکڑے نظر نہیں آئے تھے. آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا تھا اے میرے مالک میرا قاسم کہاں ہے. آواز آئی تھی حسین کان لگا جہاں جہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے وہیں قاسم کے جسم کا ٹکڑا موجود ہے. لگا کیا ہے دین کے لیے. شرم نہیں آتی. آج ہمارے علاقے میں اتنی تیزی سے یہ فساد پھیل رہا ہے. ہاں سنیں غور سے پیارے, ہمارا کچھ نہیں لگا. قاسم کے جسم کے ٹکڑے میرے حسین نے اکٹھا کیے, گٹھری باندھ کے خیمے میں لے کر کے آئے. اس ماں سے پوچھ کہ اس ماں نے بیٹے کی لاش کو کیسے دیکھا تھا. کیا لگا تیرا میرا دین کے لیے. اور تیری بیٹی ایک دن روزہ رکھتی ہے تو پورا بازار خرید کے لا کے رکھ دیتا ہے. آج میری بیٹی نے صبح سے پانی نہیں پیا. خدا کی قسم سلام کر حسین کی سکینہ کو. 3 دن کی پیاس تھی. ہاں شام غریبہ کے بعد جب آپ کو پانی کا پیالہ ان کی بیوی نے پیش کیا تھا آپ نے کہا تھا پھوپھی یہ پانی پہلے آپ پی لیں, سلام کرو اس گھرانے کو یار. تو جب پیالی کا پیش کیا گیا پانی کا پیالہ, حضرت زینب نے کہا تھا بیٹی جس گھر کے چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیا کرتے. یہ پانی پہلے تم پیو, تم چھوٹی ہو. مورخین نے لکھا ہے حضرت سکینہ نے پیالہ لیا, دوڑ لگائی. پھوپھی نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو. مڑ کے پھوپھی کا چہرہ دیکھا اور کہا تھا پھوپھی ابھی آپ نے کہا تھا جس گھر کے چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیتے. ابھی میرا اصغر پیاسا ہے, پہلے اصغر کو پانی پلایا جائے گا اس کے بعد میں اپنی پیاس بجھاؤں گی. اللہ اکبر یہ کہا ٹوکر لگی, پیالہ زمین پہ گرا, پانی بہ گیا. آواز آسمان سے آ رہی تھی سلام علی صبر سکینہ, سلام علی اہل بیت محمد. تمہیں کیا پتا کیا لگا کہ دین کے لیے ان کا. ہاں اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک, تیری رگوں میں خون ہے زہرا کے لال. سوچے ذرا ان کی جرت و ہمت کو سلام. خدا کی قسم یہ ان کا ہی جگر تھا جو انہوں نے کیا اور انہی کا حصہ تھا. نہ ایسا کوئی دین کے لیے ان سے پہلے کر سکا اور نہ ان کے بعد کوئی کر پائے. سوچو خیال ہے آپ کا. اللہ اکبر. گٹھری جب حضرت قاسم کے جسم کی حسین خیمے میں لائے, حضرت سکینہ آ کے کہتی ہیں بابا تم اکبر کو بھی لے آئے اور سب کو لے آئے, میرے قاسم کو نہیں لائے. میرے حسین نے کہا تھا بیٹی سوال نہ کرو, ام فربا کو بلاؤ. ام فربا حضرت قاسم کی امی کا نام ہے. حضرت قاسم کی امی آئی اور آ کے بیٹھ گئی. کچھ نہ سوال کیا. میرے حسین نے فرمایا پوچھو گی نہیں تمہارا قاسم کہاں ہے. ماں کا جواب سنو. ماں نے کہا تھا حسین مجھے گٹھری سے مہک آ رہی ہے, اسی گٹھری میں میرا بیٹا ہے. کہا کیسے پتا چلا. کہا مائیں بیٹوں کو خوشبو سے پہچان لیتی ہے. سمجھ رہے میری بات. مائیں بیٹوں کو خوشبو سے پہچان لیتی ہے. اور اس کے بعد آپ نے سجدے میں زمین پہ سر رکھ کے کہا تھا مالک تیرا شکر ہے تو نے میری 18 سال کی کمائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا. شرم آنی چاہیے. ہمیں کچھ نہیں ملا. ہاں ہم وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے پیار میں ڈوب کر کے صحابہ کی توہین نہیں کرتے. خدا کی قسم ہم وہ لوگ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے, دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے صحابہ کا دامن ہے. ہاں اگر ایسا بندہ کوئی تمہارے بیچ میں آئے جو نبی کے ابو بکر کو بھونکے اسے بھی نکال دینا, اور ایسا بندہ آئے جو نبی کے علی کو بھونکے اسے بھی نکال دینا. کہتے ہیں نا ہم اسے مانتے ہیں جو علی کو بھی مانتا ہے نبی کے ابو بکر کو بھی مانتا ہے. یہ فتنہ بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے, بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. ہم اپنے ایمان کا سودا, بولو ایمان کا سودا, سستی کیوں کر رہے ہو. ڈرے کسی کا اپنے ایمان کا سودا. ادھر والے کیوں نہیں بول رہے کیا حسین کا صدقہ نہیں کھاتے. ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے. کوئی بھی آئے ہاں ہم اس کی مانیں گے جو اعلیٰ حضرت والا ہوگا.
سمجھ رہے میری بات؟ اس بچی نے کہا تھا میں اس کے نبی کا کلمہ پڑھتی ہوں، لیکن اس نے مجھے یہ کہہ کے نکال دیا کہ تیرے پاس شجرہ نہیں ہے، چل نکل، تیرے جیسی بہت آتی ہے۔ واپس کر دیا۔ وہ اپنے گھر لے کے گیا، گھر بٹھایا، کھانے کا وقت آیا، معلوم ہے بچوں سے کہا کھانا تیار کرو، بازار گیا، نئے برتن لے کے آیا، نئے برتن، کہ نبی کی بیٹی ہمارے جھوٹے برتنوں میں کھائے، یہ ہمیں گوارا نہیں۔ اس کی آنکھ میں آنسو تھے، کہنے لگا سید زادی سنا گئے عیسائیوں کو اگر ان کے نبی کی سواری کے قدموں کے نشان مل جاتے تھے تو وہ ان زمینوں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ یہ کیسا امتی ہے حضور کا کہ بیٹی آئی اور دھکا دے کے حضور کی بیٹی کو بھگا دیا۔ اللہ اکبر۔ سید زادی کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد جب جانے لگا نہ کہنے لگا بیٹی حضور کی ہے، جی کہا کر بابا سے ملاقات ہونا، ان سے کہنا میرے لیے دعا فرما دے۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، میں ایسے ماحول میں تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، بھیڑ سے مطلب نہیں، جذبات سے مطلب ہے۔ اگر سن رہے ہیں تو بولیں سبحان اللہ۔ کہنے لگے اگر بے حضور سے ملاقات ہونا تو میرے لیے دعا کی درخواست کر لینا۔ اللہ اکبر۔ ادھر یہ اٹھ کے گیا ہے، ادھر بچی کی آنکھ لگی، سید زادی کی خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں۔ حضور بیٹی کے خواب میں تشریف لائے، اپنی بیٹی کے سر پہ حضور نے ہاتھ رکھا، اور سنو پیارے غور سے، ادھر سید زادی سوئی ہے، صبح کا سویرا ہوا ہے۔ جیسی صبح کا سویرا ہوا، صبح کی دروازے پہ وہی کلمہ پڑھنے والا جس نے حضور کی بیٹی کو دھکا دے کے بھگایا تھا، دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، دروازہ بجا رہا ہے، اندر سے آواز آتی کون کہا دروازہ کھولو۔ جیسی دروازہ کھولا گیا، یہی جس نے حضور کی بیٹی کو دھکا دیا تھا۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ جو تمہارے گھر مہمان ہے میں اسے بلانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کس لیے بلانے آئے ہو؟ کہا ہمارے حضور کی بیٹی ہے، میرے ساتھ بھیج دیا جائے۔ جب اتنی بات سنی ہے اس نے کہا اب لینے آیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا میں نہیں بھیج سکتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں بھیجے گا؟ یہ میرے حضور کی بیٹی ہے۔ اس غیر مسلم نے کہا سن، یہ کل تک تیرے حضور کی بیٹی تھی، اب یہ میرے بھی حضور کی بیٹی ہو گئی ہے، اب میرے بھی حضور کی بیٹی ہو گئی ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا بتا تو صحیح۔ اس نے کہا تو بتا اب کیوں آیا ہے؟ کہا عجیب معاملہ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا کون سا خواب؟ کہا میری آنکھ لگی، میں نے دیکھا کہ سب میدان قیامت میں جمع ہے، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں، دوزخی دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا میں بھی ادھر چلا جدھر جنتی جا رہے تھے، مجھے فرشتوں نے پکڑ لیا، پوچھا کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا جنت کی طرف۔ فرشتے کہنے لگے جنت حضور کے غلاموں کی ہے۔ میں نے کہا میں بھی حضور کا غلام ہوں۔ فرشتے کہنے لگے دکھا تیرے پاس سند کہاں ہے؟ تو اگر حضور کا غلام ہے تو سند کہاں ہے؟ اس نے کہا سند کہاں سے لاؤں؟ کہا سن، کل تیرے دروازے پہ حضور کی بیٹی آئی تھی، تو نے اس سے سند مانگی تھی، اگر وہ سجدے کے بغیر سید نہیں ہو سکتی تو بھی سند کے بغیر جنتی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد اعلیٰ حضرت، اعلیٰ واہ واہ یا علی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ جو ہے چلیں تھوڑا اور آگے۔ ہاں اگر ایسے منہ دیکھیں گے جیسے لوگ جنازہ دیکھنے آتے ہیں تو تقریر نہیں، پھر نماز جنازہ پڑھنا۔ توجہ ہے ذرا، کہہ دیں یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ بڑی دیر میں ان لوگوں میں گرمائی آئی ہے۔ اگر اب بھی گرمائی نہیں آئے گی، حضور کی بیٹی کی باتیں ہوئی تو پھر گرمائی کب آئے؟ ہاں بس سنیں، جب اس نے کہا نا یہ کل تک تیری حضور کی بیٹی تھی، آج یہ میرے حضور کی بھی بیٹی ہے، تو اس نے کہا کیسے؟ تو کہنے لگا سن، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ فرق ہے، تیری خواب میں جنت کے نظارے تھے، میرے خواب میں مصطفیٰ کے نظارے تھے۔ کہنے لگا میری آنکھ لگی نا، خواب میں حضور آئے اور آنے کے بعد میرے سر پہ ہاتھ رکھا، تو کہنے لگا میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کریم جب اتنا کرم کیا کہ گھر تک آئے ہو تو اتنا کرم اور کر دو کہ مجھے اپنا غلام بنا لو۔ اللہ اکبر۔ کہتے میں نے اتنا کہا، حضور فرماتے ہیں تو نے میری بیٹی کو اپنے گھر میں جگہ دی، جا محمد وعدہ کرتا ہے میں تجھے جنت میں محل عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کہتا حضور مجھے خواب میں کلمہ پڑھا کے گئے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دروازے پہ کوئی آ جائے تو کبھی سند نہ مانگنا،
کبھی شجرہ نہ مانگنا. فرض کر لو اگر وہ نہیں ہے سید اور تم نے شجرہ مانگا تو بچ بھی سکتے ہو. اگر وہ سید تھا اور تم نے شجرہ مانگ رکھا ہے تو سنو، اگر تیری چوکھٹ پہ تیری چلتی ہے تو پھر جنت میں ان کے نانا کی چلتی ہے. یہ کان کھول کے سن لینا، پھر جنت میں ان کے نانا کی چلتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت. سارے بولیں جنت رسول اللہ کی. قسمت والے ہو، کمیٹی والوں، حضرت نے کرم فرمایا، تشریف لے کر کے آئے اور مقدر کے دھنی ہو. آج حضرت دعا کریں گے، اتنا بڑا مجمع آمین کہے گا. میں تو حضرت ایک بات کہتا ہوں، پتہ نہیں اس مجمع میں کون ایسا بندہ بیٹھا ہو جو جب دنیا سو جاتی ہو تو رات کو اٹھ کے اپنا رشتہ مصطفیٰ سے جوڑ لیتا ہو. کیا پتہ ہے، ضروری ہے جو بہت دستار ضروری ہے حضور کا ہونے کے لیے. حضور سے عشق کے لیے ضروری نہیں کہ خوشبو لگے کپڑی پہنتا ہو تب عاشق ہے. کتنی بار تو پیبند لگانے والے بھی حضور کے اتنے قریبی ہوتے ہیں کہ لوگ مدینے جا کے وہ نہیں دیکھ پاتے جو وہ لیٹے لیٹے گھر سے مصطفیٰ کے نظارے دیکھ لیتے. ہاں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ہاں، میں شکر گزار ہوں قاری صاحب قبلہ اس عمر میں بستر پہ لیٹا ہوا ہونا چاہیے تھا، حضرت کو بستر پہ لیٹا ہوا ہونا چاہیے تھا. یہ ان دونوں بزرگوں کی کرم نوازیاں ہیں کہ یہ ابھی تک ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں. میری دعا ہے اللہ ان دونوں کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے. آمین مت کہہ دیو کہ تمہارا نقصان نہ ہو جائے. اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے. ہاں، ان کی عمر کی برکتوں کی دعائیں مانگا کرو. اگر یہ سلامت تو ہم سلامت ہیں. ہاں، یہ سلامت تو ہم سلامت ہیں. ایک حالات بگڑتے جا رہے ہیں. تم سے گزارش ہے نوجوانوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے. اتنا بڑا جلسہ کیا، اتنا بڑا انتظام کیا، بہت کم وقت میں بڑی سپیڈ سے آپ نے کام کیا. ایک میں گزارش آپ سے کر جاؤں کمیٹی والوں، کر دوں ایک گزارش آپ سے، برا نہ ماننا. بس میں ضروری بات بتانا چاہتا ہوں، سنیں کمیٹی والوں. یقیناً آپ نے اس جلسے کا جب ارادہ کیا ہوگا حضرت تو کئی بار لوگ نا بیچ میں تانا زنی کرتے. کوئی کہتا دیکھو یہ انہوں نے ڈھونگ بنا رکھے، کوئی کہتا ان کے تماشے ہیں، کوئی کہتا یہ بس ان کے پیٹ پالنے کے طریقے ہیں. ہو یہ چلیں صاحب دین پھیلانے کے لیے. کبھی دل تھوڑا نہ کرنا، دل تھوڑا نہ کرنا. ہاں، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے. جب بھی دعا مانگو کہنا یا اللہ ہم ذرے ہیں، ہم سے آفتاب کا کام لے لے، ہم قطرے ہیں سمندر کا کام لے لے. اللہ جس سے چاہے اس سے دین کا کام لے لیتا ہے، جس سے چاہے دین کا کام لے لیتا ہے، اس کی مرضی ہے. ہاں، لیکن پیچھے مڑ کے مت دیکھنا کون کیا کہہ رہا ہے، کبھی مت دیکھنا. حضرت علی فرماتے ہیں ہرن اتنی تیز بھاگتا ہے کہ وہ شیر کے ہاتھ نہیں آ سکتا، لیکن پکڑا جاتا ہے اپنی ذرا سی کمزوری کی وجہ سے. اور وہ کمزوری کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہرن مڑ کے پیچھے کو دیکھتا ہے اس لیے پکڑ جاتا ہے. اگر وہ مڑ کے پیچھے نہ دیکھے تو کبھی شیر کے ہاتھ نہیں آئے گا. بس بتانا یہ ہے تم بھی مڑ کے پیچھے مت دیکھنا. اگر مڑ گئے تو دین کا کام نہیں کر پاؤ. اگر تانوں کو فکر کی ہوتی تو ان علماء نے پوری زندگی قرآن نہ پڑھایا ہوتا. اگر لوگوں کے جملوں کی فکر کی ہوتی تو آج ہمارے تمہارے گھروں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے.